بندہ سوچ ہی نہیں سکتا، اس کا ذہن اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتا کہ میرا رب میرے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ اور اس کا رسول ہمارے ساتھ جو محبت کرتے ہیں، دنیا کا کوئی شخص ہمارے ساتھ اس طرح محبت نہیں کر سکتا۔ حدیث پاک ہے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے یہ روایت ہے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن لوگ ایک دوسرے کی فکر کریں گے یا بھول جائیں گے ایک دوسرے کو؟ میرے آقا کریم نے فرمایا 3 مقامات ایسے ہیں جہاں دوسروں کی فکر نہیں رہ جائے گی، اپنی فکر پڑ جائے گی۔ جب نامہ اعمال تقسیم ہو رہے ہیں، اپنی فکر کہ میرے پتہ نہیں دائیں ہاتھ میں پکڑایا جاتا ہے یا بائیں ہاتھ، اس وقت اپنی فکر ہوگی، دوسروں کی فکر بھول جائے گی۔ فرمایا دوسرا مقام جب میزان پہ عمل تولے جا رہے ہیں، اس وقت بھی اپنی فکر ہوگی، دوسروں کی فکر بھول جائے گی کہ پتہ نہیں میرے گناہ بڑھ نہ جائیں، نیکیاں گھٹ نہ جائیں، میں دوزخی نہ قرار پاؤں۔ جب نامہ اعمال میزان پہ اعمال تل رہے ہیں، اس وقت اپنی فکر ہوگی، دوسروں کی فکر بھول جائے گی۔ اور پھر فرمایا تیسرا مقام جب لوگ پل صراط پہ قدم رکھیں گے، جب پل صراط پہ چڑھیں گے، اس وقت دوسروں کی فکر بھول جائے گی، اپنی فکر ہی غالب ہوگی کہ میرا کیا بنتا ہے۔ کتنے مقام حضور نے بیان فرمائے؟ 3۔ یہ نفسا نفسی کا مقام ہو، اپنی فکر ہے، دوسرے کا خیال ہی نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن میں آپ کو تلاش کرنا چاہوں تو حضور کہاں ملیں گے؟ میرے آقا کریم نے 3 مقام بیان فرمائے۔ فرمایا حوض کوثر پہ آ جانا، میں اپنے پیاسے امتیوں کو کوثر کے جام پلا رہا ہوں۔ یا اللہ جو اس پہ محبت سے سبحان اللہ کہے، اسے حوض کوثر کے جام نصیب فرما۔ یا رسول اللہ اگر وہاں نہ ملیں تو پھر میں کہاں آپ کو تلاش کروں؟ فرمایا میزان پہ آ جانا، امتیوں کے اعمال تل رہے ہوں گے، میں وہاں پاس کھڑا ہوں۔ یا رسول اللہ وہاں نہ ملیں تو میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا پل صراط پہ آ جانا، میرے امتی پل صراط پہ قدم رکھیں گے، میں ان کے لیے سلامتی کی دعا کر رہا ہوں۔ رب سلم امتی، رب سلم امتی، رب سلم امتی۔ جب ہر کسی کو اپنی فکر پڑی ہوئی ہوگی، میرے آقا کریم وہ ہیں جنہیں امت کی فکر ہوگی۔ جب ہر کوئی اپنی فکر میں مبتلا ہوگا کہ نہ جانے اب میرے ساتھ کیا بنتا ہے، نہ جانے اب میرے لیے کیا فیصلہ خدا بندی صادر ہوتا ہے، جب ہر کوئی اپنی فکر میں پڑا ہوا ہوگا، میرے آقا اس وقت بھی گریہ و زاری کر کے ہمارے گناہوں کی بخشش مانگ رہی ہوں گی۔ ان پاک آنکھوں میں آنسو ہوں گے تو ہمارے لیے ہوں گے۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم دعائے محمد۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں شکر کرو تمہاری کوئی فکر کرنے والا ہے۔ اے کاش آپ غور کریں میں نے کیا کہا ہے۔ مجھے تو یہ سوچتے ہی وجد آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے اپنی فکر نہیں ہے پر حضور کو تو فکر ہے۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم دعائے محمد۔ کوئی آپ کی فکر کرنے والا ہے۔ قرآن کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ جو چیز تمہیں مشقت میں ڈالتی ہے اللہ کے رسول پہ بڑی گراں گزرتی۔ حریص علیکم، اللہ کے رسول تمہارے خیر خواہ ہیں، تمہارے حریص ہیں۔ حرص کسے کہتے ہیں؟ دل نہ بھرنا، دل
نہ بھرنا یہ ہرس ہے۔ عام طور پہ ہم کہتے ہیں ہرس کا مطلب ہے لالچ، دل نہیں بھرا۔ دو فیکٹریاں چل رہی ہیں، دل نہیں بھرا، تیسری لگا رہے ہیں۔ گھر آرائش سے سجا ہوا، گھر نعمتوں سے بھرا ہوا، دل نہیں بھرا، آدمی اور لا رہا ہے، یہ ہے ہرس۔ ہرس کا لغوی معنی ہے دل نہ بھرنا۔ قرآن کہتا ہے حریص علیکم، اللہ کے رسول بھی حریص ہیں، ہم بھی حریص ہیں، پر فرق یہ ہے ہمیں لینے کی ہرس ہے، نبی کو دینے کی ہرس ہے۔ ہمارا لے لے کے دل نہیں بھرتا، نبی کا دے دے کے دل نہیں بھرتا۔ جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ، ہیں آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ۔ قیامت کے دن ہمیں اپنی فکر پڑی ہوئی، ہر کسی کو اپنی فکر پڑی ہوئی، اور اللہ کے رسول امت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ حضور دوسروں کی خیر مانگ رہے ہیں، دوسروں کے لیے بخشش کا سوال، اور رو رہے ہیں، گریا شدت گریا ہے، ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، چھاتی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ کسی نے اردو میں کیا خوبصورت ترجمہ کیا ہے، یہ دن رات آنکھیں نم کس لیے ہیں غم خار آقا تو غم کس لیے ہے۔ گناہگار گھبرائے اب کون ہے ہمارا، تو سرکار بولے ہم کس لیے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وہ جو ہزاروں ماؤں سے بڑھ کر اپنی امت سے محبت کرتے ہیں، کیا ان کی آمد پر اللہ کا شکرانہ نہیں کرنا چاہیے؟ شکر نہیں ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا ہے۔ یہ مہینہ ربیع الاول شریف کا مہینہ، یہ حضور کی آمد کا مہینہ ہے۔ اس کی نسبت حضور کے ساتھ اس مہینے کی اہمیت کو سمجھیں۔ اس کی 12ویں صبح کو یہ شرف حاصل ہے کہ خاتم النبیین کی جلوہ گری ہوئی ہے۔ پہلے نبی جن کی آمد کی خبر دیتے رہے، حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک ہر نبی نے، ہر رسول نے کم از کم ایک دفعہ اپنی امت کے سامنے حضور کا ذکر کیا ہے کہ وہ شانوں والا رسول آئے گا، وہ شانوں والا رسول آئے گا۔ جب حضرت عیسیٰ کی آمد ہوئی، انہوں نے فرمایا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ اب اور زیادہ انتظار نہیں ہے، میں تمہارا انتظار ختم کر رہا ہوں، میرے بعد اب وہی رسول آئے گا، اب اور کوئی نہیں آئے گا۔ مبشرا برسول، خوش ہو جاؤ، میرے بعد وہ شانوں والا ہی آ رہا ہے۔ یہ کس کی آمد پہ خوش آمدید کہنا ہے؟ امام الانبیاء کی آمد پہ، سید العالمین کی آمد پہ، سید الخلائق کی آمد پہ۔ اور حضور کی آمد محض ایک بچے کی پیدائش نہیں ہے، ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ حضور تشریف لائے، بہاریں آ گئی۔ دو ہی دور ہیں تاریخ میں، ایک حضور کی آمد سے پہلے، ایک حضور کی آمد کے بعد۔ آج دنیا میں جتنی ترقیاں نظر آ رہی ہیں، ان کا افتتاح میرے آقا کریم نے آ کر کیا ہے۔ ان ترقیوں کا افتتاح، ان کا دروازہ کھولا ہے تو رحمت للعالمین نے آ کر کھولا ہے۔ دنیا میں علم ہے، روحانیت ہے، صنعتی یا سائنسی ترقی ہے۔ دنیا میں آج جتنی ترقیاں نظر آ رہی ہیں، ان کا آغاز میرے آقا کریم کی آمد سے ہوا ہے۔ جو علم سے خوش ہوتا ہے وہ حضور کی آمد پہ خوش ہے، جو خدا پرستی سے خوش ہوتا ہے وہ حضور کی آمد پہ خوش ہے، جو اخلاق حسنہ سے خوش ہوتا ہے وہ حضور کی آمد پہ خوش ہے، جو رزق حرام سے بچتا ہے، رزق حلال سے خوش ہوتا ہے وہ حضور کی آمد پہ خوش ہے، کیونکہ حضور نے حلال و حرام میں فرق کرنا سکھایا ہے، حضور نے خدا پرستی سکھائی ہے، حضور نے اخلاق حسنہ سکھائی ہے، حضور نے دنیا کو علم عطا کیا ہے۔ تو جس کو بھی یہ سارے محاسن پسند ہیں وہ رحمت للعالمین کی آمد پہ خوش ہے۔ دنیا میں جو بھی خوبی آج نظر آ رہی ہے، کہیں بھی کوئی انسانیت نظر آ رہی ہے، تو وہ محسن انسانیت کی آمد کا صدقہ ہے۔